یہ بات ہے 4 اگست 2020 شام 6 بجے کی، جب لبنان کا دارالحکومت بیروت ایک زوردار دھماکے سے لرزا اٹھا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 135 افراد ہلاک جبکہ 5000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس دھماکے کی ویڈیو منظر عام پر آتے ہی سوشل میڈیا میں بھوچال سا مچ گیا۔ شاید ہیروشیما ناگاساکی دھماکے کے بعد یہ انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک منظر ہے۔ اس دھماکے کی وجہ بنی اسلحہ گودام میں لگی آگ، جو بے قابو ہو کے اتنے بڑے سانحے کی وجہ بنی اور اتنی جانیں نکل گئیں۔ ماہرین نے اس دھماکے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سازشی خدشات کا اندیشہ دیا ہے، کیونکہ اتنی شدید نوعیت کا دھماکہ محض چھوٹی سی آگ سے بے قابو ہونے سے نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ اس دھماکے کا اثر پورے شہر پر ہوا۔ متعدد عمارتوں کی دیواریں اور شیشے چکنا چور ہو کر رہ گئے اور راستے میں کھڑی گاڑیاں الٹ گئیں۔ ان تباہ شدہ عمارتوں میں لبنان کے سابق وزیر اعظم سعد حریری کا گھر بھی شامل ہے، مگر وہ خود محفوظ رہے۔ سرکاری اعلانات کے مطابق دھماکے کی وجہ 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ بنی، جو کسی حفاظتی انتظامات کے بغیر بندرگاہ پر پڑی رہی، جو ناقابل قبول ہے۔ لبنان میں 2 ہفتوں کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تاکہ ان حالات سے نپٹا جا سکے اور جائے وقوع کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے جانی اور مالی نقصانات کے پیش نظر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اس دھماکے کے بعد انگلیاں اسرائیل پر بھی اٹھ رہی ہیں، مگر ان کے سرکاری عہدیداروں کے مطابق ان کا اس دھماکے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عباس ابراہیم، جو کہ لبنان کے داخلی سلامتی سربراہ ہیں، انہوں نے اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک بحری جہاز سے بارودی مواد قبضے میں لے کر مقامی ویئر ہاؤس میں ذخیرہ کیا گیا۔ یہ مواد سوڈیم نائٹریٹ تھا، جو کہ اس دھماکے کی ابتدا کی وجہ بنا۔ اس دھماکے کی شدت 240 کلومیٹر دور دوسرے ممالک میں بھی محسوس کی گئی، جہاں اس کو زلزلہ سمجھا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ امونیم نائٹریٹ کے بہت سے استعمال ہیں، مگر زیادہ تر اسے کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آگ کے قریب جانے سے یہ پھٹ جاتی ہے اور زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، جیسا کہ نائٹروجن آکسائیڈ اور امونیا، جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اس لیے اسے محفوظ کرنے کے لیے عالمی طور پر سخت اصول و ضوابط وضع کیے جاتے ہیں، مگر لبنان نے ایسا نہ کیا اور ایک بڑا سانحہ رونما ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ مقتولین کے لواحقین کو صبر عطا کرے، لبنان کو اس سانحے سے ابھرنے کا حوصلہ دے اور اس طرح کے حادثات سے ہمیں محفوظ رکھے۔